الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہفتہ واری درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ آج کا جو ہمارا عنوان رہے گا وہ ماہ رجب کے حوالے سے ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے بہت ساری تفاصیل ہے، اس میں بدعات کیا ہے، اس میں کیا مسنون اعمال ہے کچھ، پھر جو بدعات اس میں کی جاتی ہے ان کے دلائل کیا ہے، جو اس کے قائلین اور فاعلین ہیں، پھر ان کا رد، ان کی جرح، پھر ان دلائل کی تحقیق وغیرہ۔ تو یہ بہت لمبی بات ہے، ہم نے 2-3 سال پہلے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن آج میں چیدہ کچھ آپ کے سامنے نکات رکھنا چاہوں گا، کوشش کروں گا میں آسان طریقے سے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، جو کہ آپ کے اسکرین پر آیت موجود ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں، تو یہ جو اس کی تعداد ہے یہ پہلے سے ہی متعین کی گئی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا گیا ہے کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ تو فی کتاب اللہ سے مراد پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی تقدیر الہی ہے۔ یعنی ابتدا جب اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں فرام دا ویری بگننگ، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے سے مراد یہاں پر ہے کہ ان میں قتال کرنا، جدال کرنا، ان کی بالخصوص ممانعت ہے۔ تو اسی بات کو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ان الزمانہ قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ جو ہے گھوم پھیر کر اپنے اسی وقت پر آ گیا ہے، اسی حیت پر، کیفیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، یعنی جب اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی۔ السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم۔ اب سنت کیا ہے، طریقہ مبارک کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں 12 ہی مہینے ہیں اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 تو پیدر پہ ہے، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ ہے مدر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب جو ہے وہ جماد اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کتاب تفسیر القرآن، کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4662۔ یہ عنوان ہم نے کیوں انتخاب کیا؟ ایک پوسٹ میرے نظروں سے گزرا اسی آیت کے مناسبت سے، کہ چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، چونکہ حرمت کے مہینوں میں اب رجب بھی آ رہا ہے، تو لوگوں نے اب خود ساختہ بیان کیا کہ اس میں توبہ استغفار کثرت سے کرو، اس میں روزہ رکھو، اس میں صالح اعمال لاؤ بجا، اور اس میں فلاں چیزیں کرو۔ دیکھیے حرمت والا مہینہ ہونا تو الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس میں خود ساختہ کچھ اعمال کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اسلام کے نام سے آج مسلمان جو کچھ کرتے ہیں یہ اعمال 2 طرح کے نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک تو وہ صالح اعمال ہے جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، دوسرے ایسے اعمال ہیں جن کا کتاب و سنت سے ادنا سا تعلق بھی نظر نہیں آتا ہے، بلکہ قرآن و سنت میں ایسے اعمال کو بدعت و منکرات کہا گیا ہے، اور ایسے کاموں کے کرنے والے کو بدعتی اور جہنمی قرار دیا گیا ہے۔
اب کبھی کبھار انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال بجا لاتا ہے تو اسے بدعتی کیوں کہا گیا ہے، یا اس کام کو بدعت کیوں کہا گیا ہے؟ دراصل اس لفظ کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ بدعت کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جو کہ خراب ہو، بری ہو، یعنی بظاہر بدعت کہتے ہی ہے اس چیز کو کہ کوئی بھی عمل ایک انسان کرے یعنی ثواب کی نیت سے یا دین جان کر کرے وہ، تو اس میں یہ بھی ہے کہ انسان پھر اس میں جو ہے توقع رکھے ثواب کی، تو وہ کام ہوتا ہے بدعت۔ تو اسلام دراصل اس وحی الہی کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یہ کہے کہ بھئی اس میں بھی خیر ہے، بھئی یہ بھی کر لو، بھئی اس میں حرج کیا ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں، پھر وہ دین کے نام پر یہ سب کرتے ہیں، تو یہی چیز اصل میں بدعت ہے۔ اور اس وحی کو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی شکل میں محفوظ کر کے ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے۔ یہ جو وحی ہے وہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے مطلوع، دوسری ہے غیر مطلوع۔ وہی یہ مطلوع طلا سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے، اور غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ حدیث مبارک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بدعت و منکرات ان کاموں کو کہتے ہیں جن کو لوگوں نے دین کے نام سے ایجاد کر لیا ہے۔ اب جو جہلا ہے انہی کاموں کو دین سمجھ کر ان پر عمل کر رہے ہیں۔ اگلی امتوں کی تباہی و بربادی کا اصل سبب یہی بدعت و منکرات تھے۔ لوگوں نے انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے بعد والے کی جو لوگ آئے ان کی ایجاد کردہ بدعتوں کو دین سمجھ کر اپنا لیا۔ آخر کار گمراہ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہوئے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، بھئی کس چیز کا چلن ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام آخر میں ہے کیا، ہم کو یہ آج تک اچھے سے سمجھ ہی نہیں آیا۔ شاید اگر آ چکا ہوتا تو شاید ہم ان منکرات اور بدعات میں نہیں پڑتے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام وہ آسمانی قانون اور شریعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ اب اسلاف امت یعنی اصل میں جب ہم اسلاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سلف کی جمع ہے۔ اسلاف سے مراد ہے صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین رحمہم اللہ تعالی۔ وہ رشد و ہدایت کا ماخذ ہے، وہ منبع ہے اور سرچشمہ ہے۔ یعنی اصلاً جو گائیڈنس ہے نا، دے آر دی روٹ کاز آف دی گائیڈنس۔ وہی نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلوسسٹ پیپل تھے۔ پہلے تو صحابہ کی ہم بات کرتے، وہ تو ڈائریکٹلی ان کے اسٹوڈنٹس تھے۔ تو اسی لیے یاد رکھنی چاہیے کہ عقائد و افکار کی جو یعنی بات جہاں تک آتی ہے تو اس میں ہمیں ان کے ہی تابع رہنا چاہیے۔ ہم خود سے اپنے عقل سے، اپنے فلسفے سے یا اپنے کسی فہم سے ہم اس کو کریٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی آج مجھے یہ بات معلوم پڑ گئی ہے تو چلو مجھے لگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی آج تک 1400 سال تک کسی کو بات سمجھ نہیں آئی، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ اب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، کچھ ایسے حکمران ہوں گے، کچھ ایسے رہنما ہوں گے جو زندگی گزارنے کے میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت کو نہیں اپنائیں گے، اور جلد ہی ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کی وضع قطع یعنی ظاہری جو حلیہ ہوتا ہے وہ تو ہوں گے انسانی شکل کے، لیکن ان کے دل شیاطین کے ہوں گے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الامارہ، کتاب نمبر 33، حدیث نمبر 1847۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ تو گویا اس حدیث مبارک سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ دین پر چلنا بہت ہی اہم ہے، سنتوں کی پیروی کرنا اور اسی ہدایت کی پیروی کرنا بہت ہمارے لیے لازم ملزوم ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن بظاہر تو ہمیں کوئی لگتا ہے کہ جبہ لگا کر ہے، دستار لگا کر ہے، لمبی داڑھی ہے، برقع لگا کر ہے،
اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے عبادات میں، اپنے اس کی پیشانیاں گھس گئی ہے، ان پہ دبے پڑ گئے ہیں، عبادات کے اثر اور آثار اور سجود کے نشان پڑ گئے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو تقوی گزار اور اللہ والا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ عبادت جب ایک انسان کرے گا تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس عبادت میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسری بات، اس عبادت میں انسان کا جو طریقہ کار ہوگا وہ سنت سے ماخذ ہونا چاہیے. یعنی سنت کے بغیر آپ کے یہاں اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جس پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک نہ ہو. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. تو جو آج پوری دنیا میں ہم 2 بلین سے زیادہ ہماری آبادی ہے اور 57 سے زیادہ ہمارے مسلم ممالک ہے، لیکن ہماری حیثیت اور ہماری وقت کیا ہے؟ ایک کوڑے کے برابر بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اجماعی طور پر مسلمان نہ تو اکٹھے ہیں، نہ ہی ہمارے اندر وہ عقائد و افکار پائے جاتے ہیں، نہ آداب، نہ شعور، نہ علم، اور نہ ہی ہم واقعی میں مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے موحد بندے ہیں، نہ ہی ہم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہو کر ہم امت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں واپس اسی توحید پر، اسی منہج پر، اسی راہ پر گامزن کرے جس پر ہمارے اسلاف تھے. آمین یا رب العالمین. اب رجب کی فضیلت میں ایک مشہور روایت ہم کو ملتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ 29 یا 30 جب جمادی الاخری ہو جاتا ہے، بلکہ آج تو غالباً آج کیا تاریخ ہے؟ 1 رجب ہے میرے خیال سے. جی شیخ، آج 1 رجب ہے. تو آج جو لوگ جاتے ہیں، ہمارے بعض جو حلقے ہیں مساجد میں، وہاں جب جاتے ہیں تو مغرب اور عشاء، بلکہ غالباً فجر میں بھی امام صاحب دعا کرتے ہیں. اور جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اور جو مشہور ایک روایت ہے جو کہ آپ کے اسکرین پر ہے، وہ اس روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، منسوب کی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب داخل ہوتا تھا رجب کا مہینہ تو نبی محترم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ منسوب ہے کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور آپ لوگوں نے بھی اس دعا کو، اس حدیث کو مختلف جگہوں پر دیکھا ہوگا، پوسٹرز میں، سوشل میڈیا پہ، کتابوں میں، چارٹس میں، بینروں پر، مساجد میں اور دیگر جگہوں پر. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہم، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، بارک لنا، تو برکت نازل کر ہمارے لیے، فی کس میں؟ رجب، ماہ رجب میں، و شعبان، اور شعبان میں بھی، و بلغنا، اور ہم کو پہنچا تو رمضان تک. اب یہ جو دعا ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے نا، اس کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام حسمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا ہے، کتاب الصیام، کتاب نمبر 7 میں، اور اس کا باب بھی ہے. باب ہے باب فی شہور البرکۃ و فضل شہر رمضان، اور حدیث نمبر ہے 4774. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس کو امام بزار نے بھی نقل کیا ہے. یہ بازار نہیں، یہ بزار ہے، امام بزار. اسی طرح سے طبرانی، علامہ طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے الاوسط میں، چونکہ امام طبرانی کی 3 حدیث کتابیں ہیں، ایک ہے المعجم الکبیر، دوسری ہے المعجم الصغیر، یعنی بڑی اور چھوٹی، پھر بیچ والی ہے الاوسط، یہ وہی ہے. اسی طرح سے امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں داخل کیا ہے، میں نے نقل کیا ہے 3815 نمبر پہ. اور اسی طرح سے امام ابو نعیم نے اس کو الحلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد 6 صفحہ 269. اور پھر جب اس کی ان کتابوں کی تحقیق کی گئی، اس کے بعد ضعیف الجامع الصغیر میں شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حدیث نمبر 4395. اب یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، ضعیف کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، پھر مندوب کیا ہے، متروک کیا ہے، شاذ کیا ہے، معلق کیا ہے، اضطراب کیا ہوتا ہے،
سکہ کیا ہوتا ہے، کمزور ضعیف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے، یہ ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں، یہ علم حدیث میں ہم انشاءاللہ تعالی سیکھتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہے سب کو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے کمزور۔ اسی لیے پھر کچھ ایسے ہی جو وعظ پڑھنے والے ہوتے ہیں جاہل لوگ، وہ عوام الناس کو بیچاروں کو دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا ہوا اگر آپ کا ماں باپ ضعیف ہو جائے، یعنی وہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کمزور، اگر آپ کا والدین جو ہے کمزور ہو جائے تو کیا اس کو گھر سے باہر نکالو گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر حدیث ہے، تو اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا؟ اب کیا ان کو سمجھائے؟ تو پھر ہم ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتے کہ دیکھو اگر آپ کے والدین ضعیف ہو جائے، ہم ان کو نہیں کہتے کہ گھر میں انہیں گھر سے نکالو، اگر وہ ضعیف ہے کمزور ہے تو ان کو بٹھا دو آرام سے، کمبل ان کو اڑاؤ، تو گھر میں جو بہو بیٹی ہے ان سے کام لو۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس صحیح حدیث ہے تو صحیح سے کام لو، ضعیف سے کیوں کام لاتے ہو؟ تو لیکن یہ اصلی جواب نہیں ہے۔ اصلی جواب کیا ہے؟ اصلی جواب اس کا ٹیکنیکل ہونے والا ہے، وہ یہ ہے، نیچے دیکھیے میں نے کیا لکھا، دیکھیے یہ بھی عقل والی بات ہے، تو پہلے میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں، میں مزید آسان کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ کی عادت ہے ڈائری لکھنا، آپ سن رہے؟ آپ کی عادت ہے ڈائری لکھنا، آپ نے ڈائری پہ کوئی چیز نوٹ کیا کہ آج میں فلاں جگہ گیا تھا یا گئی تھی، آپ نے کوئی انسیڈنٹ لکھا، پھر لیکن آپ نے نیچے نوٹ لکھا کہ ارے مجھے لگا تھا کہ فلاں شخص نے جو ہے، آپ نے ایک چیز لکھا تھا اس میں کہ فلاں نوکر نے یا نوکرن نے میرا جھمکا چوری کیا، آپ نے اس کو لکھا ڈائری پہ، کچھ دن کے بعد آپ کو معلوم پڑ گیا کہ نہیں وہ تو اس نے نہیں اٹھایا تھا بیچارے نے، وہ تو ہم کو مل گیا، وہ میرے ہی سوٹ کیس میں تھا، پھر آپ ادھر نوٹ نیچے لکھتے ہیں کہ دیکھو جو میں نے ادھر لکھا ہے نا مجھے مل گیا، اس نے نہیں اٹھایا، لیکن آپ وہ عبارت نہیں ہٹاتے ہیں۔ میں نے اپنے عقل سے آپ کو مثال دی، جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ۔ اسی طرح سے جب کوئی محدث جب وہ حدیث نقل کرتا تھا نا کتاب میں، وہ اس وقت اس کو نقل کرتا تھا۔ نقل کیا ہوتا ہے؟ نقل ہوتا ہے کاپی کرنا، درج کرنا، لکھ لینا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس پر لکھتا تھا کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے، خود ہی لکھتا ہے وہ۔ اب آپ کہیں گے پھر اگر ضعیف ہے تو کوئی لکھا کیوں؟ اب اس کا جواب بہت لمبا ہے جو میں اس وقت نہیں آپ کو دوں گا۔ یعنی اگر دنیا بھر میں ضعیف حدیثیں پھیلی ہوئی ہے، وہ اس کو جمع کرتے تھے، جب بھی آئندہ پھر ہم کو ضرورت پڑے ہم ان کو نشاندہی کریں کہ یہ فیک والا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہر حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ قابل رد نہیں ہوتی ہے، اب اس کی ٹیکنیکلٹی ہے، پھر اس کے 26 قسمیں ہیں، پھر اگر مزید دیکھا جائے پھر 52 قسمیں ہیں، انہیں اس کے لیے پوری زندگی چاہیے انسان کو سیکھنے کے لیے۔ ابھی میں شارٹ میں کیا بتاتا ہوں، جس محدث نے اب دیکھیں جس محدث نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا، اوپر دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے، مجمع الزوائد کتاب الصیام حدیث نمبر 4774 جلد 3 اور صفحہ 140، وہ کہتے ہیں نیچے کہ اس روایت کے بارے میں وفیہ زائدۃ ابن ابی رقاد، یہ جو روایت ہے اس کی چین آف نریٹر میں ایک نریٹر ہے، ایک راوی ہے جس کا نام ہے زائدہ بن ابی رقاد، کہتے ہیں وفیہ کلام، اس کے بارے میں کلام ہے۔ اب یہ کلام کیا ہے؟ یہ ہمارا اردو والا کلام نہیں ہے، یہ بھی علمی حدیث کی ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے بارے میں محدثین نے بات کی ہے۔ وقد وثق، اچھا یہ کلام ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی، اب بات پھر وہی نا مسئلہ ہے کہ پھر لمبی ہو جاتی ہے بات کی، اس کو کیسے بتاؤں میں آسان کر کے۔ یعنی if you are getting any information from the group of people, now amongst those group of people, one of the person, he is not reliable, he is not authentic, he is not trustworthy person، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یار اس کی بات پہ مجھے، مثلا ہماری دنیاوی بات میں، یار مجھے اس پر بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کیسا ہے یہ۔ پھر اس کے اقسام ہوتے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی دینداری کیسی ہے وغیرہ۔ یہ لکیر مد براہ کرم، اب بچے ہیں کیا؟ تنزیل خالق، why are you doing this؟ قال البخاری، امام بخاری نے کہا۔ اب یہ دیکھیں علامہ حیثمی جو ہے نا، یہ ایک محدث ہے لیکن ان کے سینئر جو ہے امام بخاری، کہتے ہیں انہوں نے کہا منکر الحدیث۔ آپ میں سے مجھے کون بتائے گا یہ منکر الحدیث کیا ہوتا ہے؟
جی سسٹر. جی السلام علیکم سر. حدیث وعلیکم کو نہیں السلام. ماننے والے، حدیث کو نہ ماننے والے. حدیث کو نہ ماننے والے، ایک جواب آیا. استاد یہی لٹرل میننگ یہی آ رہی تھی. اور کوئی جواب دے گا ادھر؟ وعلیکم السلام. جی بھائی. جی ہم کذاب کو کہتے ہیں منکر الحدیث، جھوٹے کو. دیکھیں عربی زبان میں زبر اور زیر سے بہت فرق پڑتا ہے. ادھر دیکھیں کیا لکھا ہے، منکر القاف پہ زبر ہے. اگر ہم کہتے ہیں منکر الحدیث یعنی کاف پہ زیر، تب ہوتا منکر الحدیث کہ حدیث کو نہ ماننے والا. یہ منکر اور منکر میں فرق ہے. یہ منکر ہے. منکر ایسے کو کہتے ہیں منکر الحدیث جو حدیث گھڑتا ہے. ون ہو میکس دی حدیث himself and attribute it to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، اسی لیے میں نے ادھر رکا. تو یہ منکر الگ ہوتا ہے. منکر ہوتا ہے انکار کرنا، ارے نہیں میں نہیں مانتا. منکر یعنی یہ بنانا ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کے اسکرین پر یہ جو روایت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے. اب آپ سے کوئی آر کی کوئی ارے تو کیا ہوا پھر فلاں شریف میں تو آیا، وہ کہتے ہیں نا پھر شریف لگا کر کہتے ہیں بھئی مجمع الزوائد شریف میں آیا ہے، بیہقی شریف میں آیا. تو ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی جس محدث نے لایا اسی نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے، وہاں ہم ابھی نہیں جائیں گے. ایک بات یعنی دعا کی، یعنی جب داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں چونکہ رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے تو بھائی رجب میں جو ہے زکوٰۃ خوب دے دو. اب یہاں پر ہمارے یہاں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت افراط و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ یا تو ہم بالکل ہی کوئی کام کر ہی نہیں لیتے ہیں، لیکن جب کرنا ہوتا ہے تو اتنا کر لیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جس کا ہمیں اسلام نے حکم ہی نہیں دیا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کا ادا کرنا بالخصوص رجب میں اس اعتقاد کے ساتھ کہ بھائی اس میں زیادہ ثواب ہے. اسکرین پر دیکھ لیں علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالی. اب ان ناموں کو یاد رکھا کریں، لکھ لیا کریں اور ان کی کتابوں کو بھی یاد رکھا کرے، کیونکہ یہ آپ کو نصف علم کے برابر ہے. جب انسان کو کسی عالم کا نام ہی نہیں پتہ ہوگا لیکن نئی آنے والی مووی کا نام پتہ ہوگا، جب نام ہی نہیں عالم کا پتہ ہوگا تو اس کی کتاب کا بھی نام نہیں معلوم ہوگا. جب کتاب کا نام نہیں معلوم ہوگا تو پڑھے گا بھی نہیں اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتا دوں، یہ جو علامہ ابن رجب الحنبلی ہے رحمہ اللہ، جو کہ اسکرین پر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. صحیح بخاری جو ہے اس کی شرح لکھی ہے اور اس شرح کا نام بھی ہے فتح الباری. ایک تو ہے فتح الباری علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، وہ بعد میں ہے، وہ تو 852 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. یہ علامہ ابن رجب الحنبلی ہے. کہیں میں زیادہ سخت تو نہیں بول رہا نا، میں کوشش کر رہا ہوں بالکل آسان بتانا. آج یہ 795 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اما الزکوٰۃ فقد اعتاد اہل هذه البلاد اخراج الزکوٰۃ فی شہر رجب. کہتے ہیں کہ جہاں تک زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ ہے ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس علاقے میں، جو لوگ اس میں اس چیز کے ایک فاعل اور قائل ہے، کہتے ہیں وہ اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں، ولا اصل لذالک فی السنہ. اصل جو ہے نا، اصل یہ جو ورڈ ادھر اصل ہے، اس کے بارے میں مجھے کون کہے گا یہ اصل کیا ہے؟ جی استاد فاؤنڈیشن یا بیس. ویری گڈ. یہ اصل میں عربی لفظ ہے اور اگر آپ کسی مفتی صاحب سے سوال کبھی پوچھیں گے نا، پہلے وہ سنیں گے آپ کا سوال تو پہلی جو ان کی لائن ہوگی نا وہ یہی کہیں گے اصل میں بات یہ ہے. تو اصل جو ہے نا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا اصل میں بات یہ ہے، یہ وہ اصل نہیں ہے، یہ ہے الاصل. اصل بولتے ہیں روٹ کو، فاؤنڈیشن کو. اور اسی کی جو اپوزٹ میں جو اسی کی ضد میں جو لفظ ہمیں آتا ہے وہ ہے فروع. اصل اور فروع. اور یہ لفظ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 23-24 میں. اصلھا. اچھا کہتے ہیں ولا اصل لذالک،
یعنی مطلب کیا ہے کہ جو رجب میں زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں فضائل بیان کرتے ہیں نا، اس کی اصل ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ فی سنہ، سنت میں. اصل سے یہاں مراد ہے اس کا کوئی روٹ ہی نہیں ہے، یعنی اچھن کا ہوٹ لوٹی، یعنی اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے سنت میں. ولا عرف عن احد من السلف، اور سلف میں سے کوئی اس کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہیں تھی. یہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے لطائف المعارف، ابن رجب کی ہے، صفحہ 120. اس کتاب کو نوٹ کر لے، اس نام کو. تو یعنی جب سلف میں سے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، مفسرین، ائمہ کرام، جب ان کو نہیں پتا تھا تو آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کو کس نے بتا دیا ایسا کرنا؟ تو رجب میں مخصوص زکوٰۃ دینا، یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ بہتر ہے یا یہ سنت ہے یا مستحب وغیرہ، ایسا. ہاں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلا پچھلے رجب میں میرے پاس 20 لاکھ روپے تھے، فرض کر لے. اب چونکہ اس رجب کو میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے 1 سال ہونے والا ہے قمری، تو میں تو دوں گا لیکن باقی لوگ نہیں دیں گے، کیونکہ میں رجب کی فضیلت کے بارے میں کو ملحوظ نظر رکھ کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرا اس وقت نصاب ہو گیا تھا. واضح؟ اب ہے رجب میں روزہ. جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کوئی شخص، انسان اگر کوئی جو ہے روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے کسی بھی مہینے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، رجب چونکہ حرمت والا ہے اس لیے ہم رجب میں رکھیں گے روزہ، تو یاد رکھیے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. شیخ، حرمت کا الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی نہیں معلوم مجھے. میں نے شروعات میں بتایا نا، حرمت والا ہوتا ہے احترام والا، اس میں وہ ادب والا، یعنی ایک پائس مہینہ ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کہ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا غلط ہے، ناجائز ہے. اسپیشل انہیں ٹوٹل جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جیسا کہ ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور ذوالقعدہ ہے، اور رجب ہے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے اسکرین پر ایک نام اور آ گیا، قال ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ. اچھا، یہاں پہ مجھے بھی ہوتا تھا جب میں چھوٹا تھا، یہاں پر جو یہ لفظ ہے نا الجوزیہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو ہو. یہ 2 نام ہم کو ملتے ہیں جن میں اس طرح ملتا ہے، اور مجھے کنفیوژن ہوتا تھا. پھر میں نے جب یہ ان کے سن وفات جب یاد رکھا تو اسے مجھے کلیئر ہو گیا. ایک تو ہے ہمارے ایک عالم مشہور، وہ ہے علامہ ابن الجوزی، جوزی اس کے آخر میں یا آتی ہے چھوٹی، مشہور عالم ہے. وہ 557 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کے آخر میں آتا ہے ابن الجوزی، اور ان کی بھی بہت ساری کتابیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے الموضوعات. ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، جانتے ہیں نا آپ، دا ڈیولز ڈیسیپشن، جس کو آپ انگریزی ترجمہ جانتے ہیں. تو وہ ہے الگ. یہ ہے ابن قیم الجوزیہ، ان کے آخر میں گولتا آتا ہے. یہ 751 یعنی 751 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ شاگرد رشید ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ ہے. اور ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، المنار المنیف ہے ان کی، اور میوزک پہ بھی ہے ان کی، دا ایولز آف میوزک کر کے، الداء والدواء. الداء والدواء، ہاں ماشاء اللہ، بہت ساری کتابیں ان کی. وہ کیا فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ آپ کو اس سن وفات کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے کہ یہ ہمارے یہاں کا کوئی آج کل کا کوئی مولوی صاحب نہیں ہے کہ بھئی فلاں یہ فلاں یو پی سے ہے یا فلاں انڈونیشیا سے ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے آج 1447 ہجری ہے، یعنی تقریباً 750 سال پرانے ایک عالم ہے یہ. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ وَالصَّلَاةِ بَعْضِ اللَّيَالِ فِيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى. یعنی کہتے ہیں وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ، کہ جو بھی روایت، جو بھی حدیث آتی ہے جس میں ذکر آتا ہے رجب میں روزہ رکھنے کا، یا پھر ان کی کچھ راتوں میں مخصوص کچھ نماز پڑھنے کا،
کہ بھئی فلاں رات کو نمازیں پڑھو، یہ فلاں فلاں اتنی رکعتیں پڑھو، یہ سورہ پڑھو، اس میں یہ ہو جائے گا. کہا فہوا کذب مفترا، وہ جھوٹ ہے اور وہ تہمت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، یعنی دین پر ایک تہمت کی ایسا ہے، وگرنہ حقیقت میں ویسا نہیں ہے. ان کی ایک کتاب ہے، اصل میں اس کا پورا جو نام ہے المنار المنیف فی صحیح والضعیف، یہ اس کا پورا نام ہے. پھر لی جو ہوتا ہے یعنی آف یا کس کی ہے، یہ ابن قیم الجوزیہ، صفحہ 96. چھوٹی کتاب ہے، عربی میں ہے، اور شاید مجھے لگتا ہے آج تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے، شاید، اللہ اعلم، میں نے کبھی دیکھا نہیں. اچھا، اسی بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو آپ جانتے ہیں، یہ وہی ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ جیسے صحیح بخاری کے جو شارح ہے ابن رجب الحنبلی، اس کے اسی طرح سے انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور یہ سب سے مشہور اور سب سے بہترین شرحوں میں سے، شروحات میں سے مانی جاتی ہے. یہ 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. العسقلانی یہ ایک نسبت ہے، یہ اصل میں فلسطین کے تھے تو وہیں پر رہتے تھے، اس لیے یہ علاقائی نسبت ہوتی ہے العسقلانی. وہ فرماتے ہیں لم یرد فی فضل شہر رجب، کہتے ہیں رجب کے مہینے میں کوئی بھی مخصوص فضیلت جو ہے وہ وارد نہیں ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا اپنا ذہن کلیئر کر لے. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، دیٹس کلیئر، بٹ اس کے بعد اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں بیان کی گئی کہ اب یہ فضیلت تو ہے، یہ چیز کرو، نہیں، وہ نہیں ہے. اسی طرح سے کہا ولا فی صیامی، اس میں روزہ رکھنے بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا فی صیامی شیء منہ معین، یعنی اس میں بھی کسی قسم کا خاص روزہ رکھنے کی بھی کوئی اسپیسیفکلی وہ بھی ثابت نہیں ہے. جیسے کہ کچھ لوگ رہتے ہیں کہ بھئی 15 ہے، آج 8ویں ہے یا 27ویں رجب ہے، کچھ بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ، نہ ہی اس کی کسی بھی رات میں قیام کرنا، تہجد پڑھنا، آہوزاری کرنا، شب بیداری کرنا، وہ بھی ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں حدیث صحیح یصلح لحجتہ. اب اگر کوئی کہے گا تو یاد رکھے کہ اس کے لیے جو ہے حجت کے لیے جو ہے نا، یعنی صحیح حدیث ہونی چاہیے، جو کہ ہے نہیں. یہ کہاں کہتے ہیں؟ ان کی ایک کتاب ہے، وہ ہے تبیین العجب فی ما ورد فی شہر رجب. یہ اس میں وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اب جو بات ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اب اس مہینے کے بالکل ابتدا میں ایک نماز پڑھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے صلاۃ الرغائب. کبھی سنا کسی نے؟ نہیں شیخ. دیکھیے، بعض لوگ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات ایک خود ساختہ نماز ادا کرتے ہیں جسے وہ صلاۃ الرغائب کا نام دیتے ہیں. اب یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز وہ جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شام کو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھتے ہیں وہ. اب جس کی امام غزالی وغیرہ کی طرف جو ہے نا وہ 12 رکعتیں قرار پائی ہے. ہر رکعت میں ایک دفعہ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ سورہ قدر پڑھتے ہیں، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر 12 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی قل ھو اللہ احد. پھر کہا جاتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ 70 ٹائمز درود شریف پڑھیں، اور پھر سجدہ کر کے 70 مرتبہ یہ پڑھے، کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ پڑھے، کیا؟ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. اور پھر دوسرے سجدے میں پہلی مرتبہ کی طرح ہی کرے. یعنی یہ اس کا ایک پورا فارمیٹ بتایا گیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایسی اتنی رکعت پڑھنی ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے. یاد رکھیے اس بارے میں بہت ساری من گڑھت موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہے، اور اس نماز کی فضیلتوں کے پل باندھے جاتے ہیں جنہیں سن کر علم دین سے بہرا اور اصلی و نقلی کی پہچان سے لاپرواہ لوگ جو ہے نا حصول ثواب کے لیے کوشاں رہتے ہیں. بھیا چلو آج اب پورے سال میں تو اب کچھ کر نہیں پایا، چلو اب یہ کر لو. حالانکہ البدایہ و نہایہ میں معروف مفسر، محدث اور مؤرخ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز قطعاً یہ بے ثبوت ہے، یعنی اس کا کوئی بھی پروف نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے. البدایہ و نہایہ، اور البدایہ و نہایہ کے جو یہ مصنف ہے یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ بھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں.
اب اس کے بارے میں کچھ علماء کے بہت سارے علماء کے اقوال ہے، میں چند آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مثلا یہی ہمارے علامہ ابن قیم الجوزیہ ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں كذلك احادیث الصلاة الرغائب لیلة اول جمعة من الرجب كلها كذب مختلق على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات جو بیان کی جاتی ہے، یعنی اس طرح رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کی حدیثیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر گھڑی گئی ہیں، اور یہ ان پر ایک تہمت ہے۔ یہ بات وہ اسی کتاب میں یعنی المنار المنیف میں کہتے ہیں، صفحہ 95، اور اس کا نمبر بھی ہے 167۔ تو اس لیے اگر آپ سے کوئی بیان کرے یا مسجد کا مولوی صاحب کوئی بتائے کہ بھائی اس طرح چیز کرنی ہے، تو یاد رکھیں یہ روایت یا یہ نماز ہی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہمارے یہاں آتا ہے، بہت بڑے ایک نام ہے، بہت بڑے عالم ہے، ان کا نام ہے علامہ شوکانی، علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ 1250 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آج سے تقریباً 250 سال پہلے۔ لم يرد فی رجب علی الخصوص سنت صحیحۃ ولا حسنۃ ولا ضعیفۃ ضعفا خفیفا بل جمیع ما روی فیہ علی الخصوص اما موضوع مکذوب او ضعیف شدید الضعف۔ وہ کہتے ہیں ماہ رجب کے متعلق بطور خاص کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سند وارد نہیں ہے، یعنی اس کی کسی بھی فارم میں کوئی بھی روایت اصل میں آتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں مروی تمام روایات یا تو من گڑت ہے اور جھوٹی ہیں، شدید ضعیف ہے وہ، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے محدثین کے نزدیک۔ یہ ہے ان کی ایک کتاب السیل الجرار، اس میں یہ جلد 2 صفحہ 143 میں بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی میں چیزیں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، یہ میں خود ساختہ، خود سے اپنی مرضی سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ تو ہو گئے ہمارے عالم، اب ہم حنفی عالم کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ایک اچھے عالم ہے، ان کا نام ہے ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ، اور انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اب دیکھیے خود سمجھیے کہ یہ کوئی آج کا کوئی حلوہ کھانے والا مولوی نہیں ہے، یہ بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اس شرح کا نام کس کو یاد ہے ابھی؟ عمدۃ القاری۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، عمدۃ القاری ہے اس کا نام۔ اچھا، اس میں یہ خود جو ہے 1014 ہجری میں 1014 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ غالباً تقریباً 400 سال پرانے عالم ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں وَكَذَا صَلَاةُ عَاشُورَہ وَصَلَاةُ الرَّغَائِب مَوْضُوعٌ بِالْاتِّفَاق۔ کہتے ہیں جس طرح سے عاشورہ کے وقت خاص ایک نماز پڑھی جاتی ہے، یا یہی رجب میں صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، موضوع بالاتفاق، یہ متفقہ طور پر موضوع یعنی فیبریکیٹڈ یعنی من گڑت ہے۔ وَكَذَا بَقِيَّةُ صَلَوَاتِ اللَّيَالِيَ رَجَبٍ، اسی طرح سے جو دیگر اس مہینے میں جو دیگر راتوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، اور 27ویں رجب کو جو خاص نماز پڑھی جاتی ہے نا، کہ عاشور شب معراج، کہتے ہیں من رجبن وَلَيْلَةَ النِّصْفِ من شعبان۔ اب دیکھیں نے مزید کہا، اور جو نصف شعبان کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، انہیں جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں 100 رکعتن، 100 ہوتا ہے 100، جو اس وقت لوگ 100 رکعت پڑھنے کے عادی ہے، فی کل رکعتن 10 مراتن بالاخلاص، اور پھر ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بالاتفاق ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹ ہے، ان کے کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں، یعنی یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے حنفی عالم نے بھی کہہ دیا۔ اچھا، یہ ان کی ایک کتاب ہے الاسرار المرفوعہ، صفحہ 289۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم کو آج کا لیکچر ختم کرنا، یہ ایک ہی لیکچر میں تو ختم نہیں ہوگی یہ بات، اس لیے آج یہ صرف تمہید ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم میں ایک مشہور ایک آیت ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی یہ جو راستہ ہے نا، یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، آپ اسی کی پیروی کرو۔
वला तत्तबिउस सुबुला, और आप दीगर रास्तों की इत्तिबा या पैरवी मत करो, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीले, बस वो तुमको जो अच्छा सही रास्ता है उससे वो गुमराह करेंगे, जुटला देंगे, मतलब हटा देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और यही वो नसीहत है जो इसकी वसीहत तुमको की जाती है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब देखिए, जो खाली तर्जमा करने पर इक्तिफा कर रहे हैं ना, उनको कभी बात समझ नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए 2 लफ्ज़ों को मैंने आपके लिए नुमाया कर दिया, गौर करें। यह है सबील, यह है सुबुल। सबील किसे कहते हैं? सबील होता है रास्ता, रास्ता। अब यहाँ पर ये मुरक्कब है सबील ही, यानी उसके रास्ते से, लेकिन अगर ही निकालेंगे तो सबील बनता है। यहाँ पर है सुबुल। सुबुल जो है ये रास्ते की जमा है, यानी रास्ते। आपने थोड़ा सा गौर किया इस पे कुछ कि क्या मसला, क्या बात बताई जा रही है? सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। वो तो मैंने खुद बता दिया। यहाँ पे सिंगुलर क्यों आया है, वहां पर प्लूरल क्यों आया है? अल्लाह ताला का एक ही रास्ता है सीधा, और वो अपने बहुत ज़्यादा रास्ते बताते हैं जो लोग होते हैं, कोई कुछ वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड आंसर। रास्ते के लिए अरबी में तरीक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, सिरात का भी होता है और सबील का भी। ऊपर देखिए आप, इधर है सिराती, तो ये भी मुरक्कब इजाफी है, हम इसको कहेंगे सिरात, यानी ये मेरा रास्ता है। तो रास्ता, जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया ये सीधा रास्ता है, फिर साथ में कहा वला तत्तबिउ अस्सुबुला, यानी आप जो दीगर, यानी जो लोग मुद्दई है, दाई है, बाकी चीज़ों के, उनके अलग अलग रास्ते होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, अलग डिपार्टमेंट होंगे, यानी वो बहुत, इसका मतलब है गुमराही का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है। इल्हाद भी है, सेटनिज्म भी है, एथिज्म भी है, बाकी इज़्म भी है, फेमिनिज्म है, बाकी इज़्म है, सेक्युलरिज्म है। तो जितने भी गुमराह तरीन रास्ते हैं ना, वो बहुत अलग अलग शक्लें होती हैं। हाँ, अलबत्ता उनका मकसद एक ही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये जो कुफर है ये एक ही मिलत है। लेकिन जहाँ हिदायत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है, वो क्या है? वो एक ही है, वो सबील है, एक है। इसीलिए हम कहते हैं इहदिना अस्सिराता अल मुस्तकीम। ठीक, तो अल्लाह ताला ने फरमाया साथ में वस्साकुम, यानी अगर आपका गुजरता हुआ वालिद या वालिदा आपको मरते हुए कोई वसीयत करे, बेटा ऐसा करना, तो आप उनके इंतकाल के सालों साल ये बात याद रखते हैं, नहीं मुझे मरते वक्त मेरी दादा ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे ये वसीयत की थी। तो अल्लाह कहते हैं वस्साकुम ज़ालिकुम वस्साकुम, ये तो वसीयत की जाती है तुमको, लअल्लकुम तत्तकुन। बात समझ आई? और ये होता है कि हम इन चीज़ों को तभी समझते हैं जब हम अल्फाजों की गहराई में जाते हैं। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 153 है। आखिरी आयत पर मैं इख्तिताम करता हूँ। ये इख्तिताम करने से पहले इसका तर्जुमा बताता हूँ मैं आपको। अब जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसका एहतिमाम करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो उनका क्या मामला है? मैं ये कहूँगा इधर कि वो बेचारे जो है ना, उनमें सब ऐसे नहीं होता है कि उनको दिखावा करना है या उनको कोई वोट हासिल करना है। बहुत सारे बेचारे मुखलिस भी होते हैं अपने तई कि भाई अगर हम ये करेंगे हो सकता है अल्लाह। लेकिन याद रखिए, ये आयत जो आपके सामने है ना, ये बहुत, इस पर गौर करेंगे ना इंसान को लरजता है इंसान। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, ए मेरे नबी आप कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं तुमको खबरदार न कर लूं, बिल अक्सरीन आमाला, उन अमल करने वालों के बारे में जो कि खसारे में है। Point to be noted here, Allah is not informing his prophet about those who are not doing anything. इन्हें एक तो हो गया जो बेअमल है, भाई ये बेअमल है, इनका बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पर है बिल अक्सरीना आमाला, यानी जो अमल करने वाले हैं, जिनकी कमर टूट जाती है अमल कर करके, जो रातों रात जागते हैं, जिनको रोज़े रखते हैं, उनके पेशानियों पर दाग पड़े होते हैं, उम्रा इतने किए होते हैं, तस्बीह हाथ में होती है, सदको खैरात करते हैं। अल्लाह इज़ एड्रेसिंग देम, अल्लाह इज़ पॉइंटिंग अबाउट दोज पर्सनैलिटीज़ जो बहुत सारे कसरत से अमल करते हैं। आयत नंबर 103 है ये। आयत नंबर 104 में अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना, ये वो है
दल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, उनकी पूरी ज़िंदगी इसी में कट गई, गुमराह हो गई, जो इस दुनिया में क्या करते थे, सिर्फ अमल करते थे। लेकिन वो बेचारे समझते क्या थे, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना, वो यही गुमान करते थे, वो इसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखते थे, अन्नहुम युहसिनून सुना, कि वो तो कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 103 और 104 है। अब इससे मुराद ये है कि अगर कोई शख्स ने, खाली लोग कहते हैं ना अमल करो अमल करो, अरे अमल करना तो दूसरे नंबर पर आता है, नंबर 1 पे आता है पहले सही अकीदा, सही मनहज और सही नहज हो। जब आपका वो सही हो, उसके बाद जो आप अमल करोगे ना, दैट विल बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ ऑलमाइटी गॉड। इफ योर अकायद, इफ योर नजरियात एंड अफकार, if your ideology that is corrupted, then your deeds will not be accepted in the sight of Almighty God. यही वजह है कि जो अमल करने वाले हैं ना, उनको अल्लाह ने कहा अक्सरीन आमाला, वो घाटे में है, नुकसान में है, इसीलिए हम खुद वो बिदअत करते हैं। तो आज की बात मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ। आगे जो मैं कहूँगा कि रजब के हवाले से कुछ चीज़ें जो बताई जाती है, जो अमल करने के ताल्लुक़ से है, उनका जायज़ा हम लेंगे बिलखुसूस 2 चीज़ों पर। मैं कुछ चीज़ों को सरसरी तौर पर बयान करूंगा, लेकिन एक चीज़ को हम थोड़ा तफसीली से लेंगे, जो कि 22 रजब को एक अमल किया जाता है, उसे कहा जाता है उर्दू में रजब के कुंडे। ये क्या क्या बकवासात, वो सारी स्टोरी हम देखेंगे, लकड़हारे की स्टोरी पहले देखेंगे, फिर नियाज देंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे अच्छे से दलाइल की रोशनी में, जज्बाती नहीं। जैसे मैंने स्क्रीन पर आपको भी रखा है ना सब कुछ, इसी तरह से मैं दलाइल रखूँगा आपके सामने, आप खुद फैसला करें कि हो क्या रहा है। फिर हम खुद अफसोस करेंगे हमारे लोगों को क्यों नहीं पता है और हमको क्यों नहीं पता है। तो चूँकि वक्त हुआ चाहता है, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।